آج آپ کے سامنے قصہ یوسف کا دوسرا حصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جو کنویں میں گرایا، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پر تھے اور 12ویں پر آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین تھے۔ آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باقی آپ کے جو 10 بھائی تھے آپ سے حسد کرنے لگے، تو وہ اب انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ احب الی ابینا منا، کہ ہمارے والد یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی جانب زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم پوری جماعت ہیں، لیکن ہماری طرف اس طرح آپ توجہ نہیں کرتے جیسے یوسف اور بنیامین کی جانب توجہ کرتے ہیں، اور اس معاملے میں ہمارے والد بالکل ان کی یہ رائے درست نہیں۔ اب انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا کہیں انہیں دور چھوڑ آئیں۔ اس طرح ہمارے والد سے جب وہ دور ہو جائیں گے تو ہمارے والد یعقوب علیہ السلام ہماری جانب ہی توجہ کریں گے، ہم ہی ان کے نور نظر بن جائیں گے۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور کہا کہ اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، سدھر جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نور نظر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑی ہی محبت کرتے تھے۔ اب آپ کے جو بھائی تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، کل ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں، یرتع ویلعب، تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم غافل ہو، غفلت میں ہو اور بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا جائے۔ آپ نے بھیڑیے کا ذکر اس لیے کیا، اس علاقے میں کثرت کے ساتھ بھیڑیے پائے جاتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اتنی جماعت وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہماری اس پوری جماعت کے ہوتے ہوئے بھیڑیا یوسف کو کیسے کھا جائے گا، جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اعتماد دلایا اور وہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اور یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیار کر کے ان کے ساتھ روانہ کیا، اور جب وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے یوسف کو زمین میں گرا دیا اور وہ آپ کو مارنے لگے، پیٹنے لگے، اور پھر وہ آپ کو ایک کنویں پر لے گئے۔ جب انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا کہیں دور انہیں چھوڑ آئیں، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ انہیں ایک ایسے اندھے کنویں کے اندر ڈال دو۔ غیابہ اس کنویں کو کہا جاتا ہے کہ اس میں جان کر اوپر سے دیکھا جائے تو اس کی گہرائی نظر نہ آئے، یعنی غیب ہو وہ جگہ، اسے غیابہ کہا جاتا ہے۔ اور اس نے کہا اس طرح ہم کریں گے تو کوئی قافلے والا آئے گا تو یوسف کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور سب نے اس پر اتفاق کیا، سب نے اس پر مشورہ کیا۔ اب وہ اس کنویں پر آگے جہاں انہوں نے یوسف کو گرانا تھا، اور انہوں نے یوسف سے کہا اپنی قمیض اتارو۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض اتار لی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا۔ آپ پانی میں گرے، پھر آپ وہاں کنویں کے اندر آپ نے ایک پتھر پر سہارا لیا، اس پر بیٹھ کے وہاں ہی آپ رونے لگے۔ ادھر
آپ کے بھائی آپ کی اس قمیض کے ساتھ ایک بکری کا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یعنی وہ عشاء کے بعد روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا، ایک بیڑیا آیا اور انہیں کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی تو آپ نے فرمایا بیڑیا بڑا سمجھدار تھا، یہ قمیض تو اسی طرح صحیح سلامت ہے، اندر سے یوسف کو کھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، آپ نے فرمایا اب صبر ہی اچھا ہے۔ اب وہ 3 دن کے بعد وہاں کنویں پر آئے، یوسف علیہ السلام کو وہاں دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو ادھر ایک قافلہ آیا تھا، تو انہوں نے قافلے والوں نے اپنا ایک آدمی پانی کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی اور اس نے باہر نکالا، اور جب حسین و جمیل لڑکے کو دیکھا تو قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا خوشخبری یہ تو بہت ہی اچھا غلام ہے، ہم اسے اچھے درموں کے اندر فروخت کریں گے۔ اب جب آپ کے بھائی وہاں کنویں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کنویں میں یوسف نہیں ہے، وہاں نشانات موجود ہیں۔ اب انہوں نے اس قافلے کا تعاقب کیا۔ مالک بن زور کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے مالک بن زور نے کہا کیا تم اسے فروخت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کھوٹے داموں کے بدلے آپ کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مالک بن زور کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھوٹے داموں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو فروخت کر دیا۔ اب مالک بن زور جب آپ کو مصر کے بازار میں لے کر آیا، یہ اگلے حصے کے اندر بیان کیا جائے گا۔ یہاں تو آپ کھوٹے داموں فروخت ہوئے اور وہاں آپ کی بڑی ہی قیمت لگی اگلے حصے کے اندر۔